सखावत, फहम व फिरासत, घुड़सवारी, शमशीर जनी, तीरंदाजी, कुश्ती, नेज़ाबाजी, मैदान का जादूगर, अनडिफीटेड कमांडर सैफुल्लाह। हमने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए दुआ फरमाई। ए अल्लाह, खालिद तेरी तलवार है, इसे हमेशा फातेह रखना। यही वो मार्का हक़ व बातिल था जिसमें हज़रत खालिद ने अपनी बेमिसाल शुजाअत, हैरान कुन जंगी हिकमत अमली और क़यामत खेज़ तलवारबाजी के बाहिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैफुल्लाह का लक़ब पाया। मक्का के गिरदोनवा में बहुत से बुतखदे थे, जिनमें से सबसे बड़ा बुत उज़ा का था। उज़ा को मुशरिकीन ताकत और खुशहाली की देवी जानते थे। मुशरिकीन पत्थर की इस लाचार देवी के हजूर ताकत के असूल और माली आसूदगी हासिल करने के लिए चढ़ावे चढ़ाते और गिड़गिड़ाते थे। उज़ा का बुत वादी नखला के एक बुतखाने में रखा था जो मक्का से 10 मील दूर था। बस्तान आमिर के बाग में वाक़ था। इस माबद का इंतज़ाम बनु शेबान के सुपर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उज़ा का बुत तोड़ने के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद को मुकर्रर फरमाया। यूँ आप 30 फौजियों के साथ वादी नखला की तरफ रवाना हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद 25 रमज़ानुल मुबारक को इस बुतखाने में दाखिल हुए और सामने चबूतरे पर रखा उज़ा का बुत एक ही वार में ज़मीन बोझ कर दिया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ख़बर दी कि उज़ा को खाक में मिला आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं खालिद, तुम उज़ा तक नहीं पहुँच सके, वापस जाओ और असली बुत को तोड़ो। दरअसल मुशरिकीन ने ताकत की देवी की हिफाजत के लिए 2 बुत बना रखे थे, एक असली और दूसरा नकली। हज़रत खालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाकर फ़ौरन वापस पलट आए। आपको वापस आते देखकर मुबहद का परोहत दासियों समेत भाग गया। जाते जाते उज़ा के गले में तलवार लटका गया कि ताकत की देवी खुद ही खालिद बिन वलीद से निमट लेगी। हज़रत खालिद उज़ा के असली बुत को तोड़ने के लिए आगे बढ़े तो एक लड़की ने बाजू फैलाकर आपका रास्ता रोक लिया। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने पहले वार में इसके सर को तन से जुदा कर दिया और दूसरे वार से खुशहाली और ताकत की देवी पाश पाश कर दी। फतह मक्का से 15 रोज़ बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि बनु सकफ़ का हुक्मरान आसपास के साथियों के साथ मिलकर मुसलमानों के साथ फैसला कुन जंग की तैयारी में मसरूफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 मुजाहिदीन के साथ इस ख़तरे से निमटने के लिए 27 जनवरी 630 हिजरी को मक्का से रवाना हुए और 31 जनवरी को हुनैन के करीब एक गहरी वादी में उतर गए। मालिक बिन औफ ने मुसलमानों की आमद खबर पाकर इंतहाई चालाकी से काम लेते हुए अपनी फ़ौज को वादी के पेच व खम में यूँ छुपा दिया कि मुसलमानों को इसकी कानो कान खबर न हो। 1 फरवरी 630 हिजरी को इस्लामी फ़ौज का हरावल दस्ता, जिसकी क़यादत हज़रत खालिद कर रहे थे, गात में छुपे दुश्मन से बेखबर वादी हुनैन के तंग दरे में दाखिल हुआ। ताक में बैठे दुश्मन ने इस पर तीरों की बारिश कर दी। मुसलमानों के लिए हमला कतई गैर मुतवक्के था। दूसरी तरफ मुजाहिदीन का दस्ता जिस रास्ते में दाखिल हो चुका था वो बेहद तंग था। मुजाहिदीन पर कई अतराफ से बेतहाशा तीर बरस रहे थे। मुसलमानों को संभलने का मौका ही न मिल सका। नतीजतन हारावल दस्ते में भगदड़ मच गई। घोड़े बेकाबू होकर उलट पड़े। हज़रत खालिद अपने सिपाहियों को पुकार रहे थे, लेकिन ऐसा शोर और अफरा तफरी मची थी कि कोई आपकी आवाज़ सुन नहीं रहा था। साथ ही आप चंद साथियों की मदद से हमलावरों को रोकने की कोशिश में लगे हुए थे। आपकी तवज्जो बटी हुई थी। दुश्मन निशाना ताक कर आप पर तीर बरसा रहा था। कई तीर आपके जिस्म में उतर चुके थे, लेकिन आप डटे हुए थे। आखिर ज़्यादा खून बह जाने के बायस आप बेहोश होकर घोड़े से गिर गए।
اس دوران ہراول دستے کے پیچھے آتا اسلامی لشکر بھی اس تنگ راستے میں داخل ہو کر گات لگائے دشمن کے تیروں کی زد میں آ چکا تھا۔ اسلامی لشکر ابھی ناگہانی برستے تیروں سے نہ سنبھلا تھا کہ شکست کھا کر پسپا ہوتا ہوا ہراول دستہ اس سے ٹکرایا۔ اسلامی لشکر میں شدید افراتفری پھیل گئی اور سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت اگر کوئی میدان جنگ میں ثابت قدم تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چند جانثار اصحاب، جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عباس شامل تھے۔ اس وقت چند مسلمان سپاہی بھاگ رہے تھے اور دشمن ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نازک موقع پر حضرت علی نے کمال جرأت سے کام لیتے ہوئے حملہ آور دستے کے سالار کو مار گرایا۔ کئی دوسرے صحابہ بھی پلٹ کر اس دستے پر ٹوٹ پڑے۔ زبردست جھڑپ کے بعد بنو ثقف کا دستہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اب جنگ کا پاسا پلٹنے لگا تھا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ درے میں پڑے زخموں سے چور بے ہوش خالد بل پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے کر ان کے جسم پر سر سے پاؤں تک پھونک ماری، جس پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھول دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، خالد اٹھو، مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ خالد فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خالد بن ولید کے جسم سے تیر نکال کر پٹی باندھ دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نے حضرت خالد بن ولید کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار سنبھالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جسم پر بے شمار زخم تھے، لیکن اس مرد میدان کا جذبہ آسمان کو چھو رہا تھا اور ان کا گھوڑا سب سے آگے دشمن کی صفوں میں بجلی کی مانند دوڑ رہا تھا۔ دشمن خالد بن ولید کے وار سے بچنے کے لیے چھپتے پھرتے، لیکن انہیں کہیں امان نہ ملتی۔ آپ کا لباس خون سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن آپ اس مہم میں دلیری، جواں مردی کے تاریخ اپنی تلوار سے رقم کر رہے تھے۔ دشمن حواس کھو رہا تھا۔ حریف قبائل کے کئی نامور سردار حضرت خالد کے ہاتھوں مارے گئے۔ دشمن پر حضرت خالد کی اتنی دہشت بیٹھی کہ کچھ ہی دیر بعد دشمن آگے آگے بھاگ رہا تھا اور خالد کا دستہ ان کے تعاقب میں تھا۔ یہ 9 نومبر 630 کی بات ہے۔ 30,000 فوجیوں پر مشتمل اسلامی لشکر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مشہور شہنشاہ ہرقل کی سرکوبی کے لیے شام کی سرحدی مقام تبوک میں خیمہ زن تھا۔ رومی بادشاہ ہرقل، جو 40,000 افواج کے ساتھ اسلامی سلطنت پر فیصلہ کن حملے کے لیے سوچ رہا تھا، تبوک میں اسلامی لشکر کی خبر پا کر پریشان ہو گیا۔ جب اسے یہ اطلاع ملی کہ اسلامی لشکر کی قیادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو مارے خوف کے اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ یوں رومی لشکر بغیر لڑے ہی اندرونی ملک میں بکھر گیا۔ رومی لشکر کے فرار سے گرد نواح کے غیر مسلم سرداروں اور قبائل پر اسلامی لشکر کی داغ بیٹھ گئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت و فرما برداری کا یقین دلانے لگے۔ دومت الجندل کا حاکم عقیدر بن عبد المالک بہت مغرور اور بد دماغ تھا۔ اس نے نہ صرف بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنی کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخ کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید کو منتخب کیا، ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ عقیدر کو زندہ پکڑ کر لانا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرمان نبی کی تعمیل میں 400 سواروں کے ساتھ دومت الجندل کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحرائی راستہ بے حد دشوار گزار تھا۔ لوگ اس صحرا کو عبور کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھتے تھے۔ گرمی بلا کی تھی، پیاس سے جان نکلی جا رہی تھی۔ آپ کا جذبہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار اپنے سواروں کی ہمت بناتے صحرا کا سینہ چیتے بڑے چلے جاتے تھے۔ آخر کار آپ کے عزم نے صحرا کو شکست دی اور آپ دومت الجندل کے نواح میں پہنچ گئے۔ یہاں سے شہر کی فصیل نظر آ رہی تھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم دیا اور خود ذہن میں عقیدر کو زندہ پکڑنے کے منصوبے سوچتے ہوئے چند سواروں کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ اسی وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شہر کا دروازہ کھلا اور شکار کا شوقین عقیدر چند سواروں کے ساتھ نمودار ہوا۔ حضرت خالد بن ولید سمجھ گئے کہ اب یہ عقیدر مجاہدین کی آمد سے بے خبر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق شکار کے لیے نکلا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں آگے بڑھنے دیا۔ جیسے ہی یہ لوگ شکار میں مشغول ہوئے، حضرت خالد بن ولید نے اس بددماغ شکاری کو گھیر لیا۔ ابھی عقیدر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ
آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی۔ گھوڑا طوفان کی طرح عقیدر کے گھوڑے کی طرف بڑھا اور حضرت خالد نے پلک جھپکتے ہی عقیدر کو اس کے گھوڑے سے اچک لیا۔ شکاری خود شکار ہو گیا۔ عقیدر کو باندھ کر اسی کے گھوڑے پر ڈال دیا گیا۔ پھر واپسی کا سفر شروع ہوا اور آخرکار حضرت خالد بن ولید نے حسب ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عقیدر کو حاضر کر دیا۔ عقیدر نے اپنے رویے پر معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ خود مدینہ میں حاضر ہو کر شرائط صلح پیش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں چند روز مزید قیام فرمایا اور دسمبر 630 ہجری میں واپس مدینہ تشریف لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یہ وہ وقت تھا جب مسلمان اپنے پیارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں نڈال تھے۔ ان کے حواس اور حوصلے بکھر گئے تھے، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ ایک حشر کا سما اور افراتفری کا عالم تھا۔ ان نازک حالات نے مدینہ کی نوخیز اسلامی سلطنت کو سنگین نوعیت کے مسائل سے دوچار کر دیا تھا۔ یہ مسائل اس قدر گمبھیر تھے کہ خدا نخواستہ سلطنت اسلامیہ کا وجود ہی خطرے میں نظر آنے لگا۔ اکابرین اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حالات کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کاندھوں پر ڈال دی تھی۔ اگرچہ اپنے پیارے رفیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر آپ کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے مدینہ کی نوزائیدہ اسلامی ریاست کو بچائیں۔ چونکہ اس وقت ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم نے مسلمانوں کو ہوش و آواز سے بیگانہ کر رکھا تھا، دوسری طرف کفار اور منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسلام اور اسلامی ریاست کو مٹانے کے ناپاک ارادے باندھ رکھے تھے۔ کئی قبائل جن کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا یا پھر انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر مرتد ہو گئے۔ متعدد جھوٹے نبی بن بیٹھے، کوئی زکوٰۃ دینے سے انکاری تھا تو کوئی دیگر رکن اسلام سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ غرض ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے بدترین حالات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود کو سنبھالا اور بے مثال ہمت و حوصلے سے کام لیتے ہوئے اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے اس طوفان کے سامنے ڈٹ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام دشمنوں، فسادیوں اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے نمٹنے کے لیے 11 لشکر تشکیل دیے، جن میں پہلے لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے۔